اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ پیچھے کی آیات میں مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا گیا تھا اور اس کے لیے مکمل تیاری کا حکم دیا گیا تھا۔ اب آگے قریش کے اس پروپگنڈے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بھلا یہ کیسے نبی ہیں اور یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنی ہی قوم کو باہم لڑاتے، خونریزی کرتے، اپنے ہی بھائی بندوں کو قیدی بناتے اور ان سے فدیہ وصول کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ اسلام اور مسلمانوں کی کمزوری کو دلیل بنا کر ان کے خلاف پروپگنڈا کرتے تھے، اور اب ان کی فتح اور ان کی کامرانی کو ان پر اعتراض کا بہانہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری تصویر کو اس میں صاف کر دیا ہے اور ان کے پروپگنڈے کی ہوا نکال دی ہے۔ فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ہی قیدی بنایا اور اب ان سے فدیہ وصول کر کے ان کو چھوڑتے ہیں۔ بھلا کوئی نبی ایسی حرکتیں کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے یا ممکن نہیں ہے کہ اس کے قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں پوری طرح خونریزی کر لے۔ لوگوں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ پر عتاب قرار دیا ہے۔ غزوہ بدر میں آپ کو معلوم ہے کہ جو قیدی ہاتھ آئے تھے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں صحابہ سے مشورہ کیا تھا نا، عجیب طرح طرح کے مشورے آئے۔ السلام، ان میں حضرت ابو بکر کا مشورہ یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ان پر احسان کرنا چاہیے۔ حضرت عمر کا مشورہ تھا نہ، سب کو قتل کر دینا چاہیے، یہ سب فسادی ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا میری رائے یہ ہے کہ نہ صرف ان کو چھوڑ دینا چاہیے بلکہ ان پر مزید کچھ احسان کر دینا چاہیے۔ حضرت علی نے کہا نہ، میری رائے تو یہ ہے کہ سب کو قتل کر دینا چاہیے اور وہ لوگ قتل کریں جو رشتہ دار ہیں، فلاں فلاں کو، فلاں فلاں کو، فلاں فلاں کو قتل کریں۔ اس طرح کے مشورے آئے تھے، کچھ لوگ سختی کے قائل تھے، کچھ لوگ نرمی کے قائل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، ان پر احسان کیا جائے۔ ہمارے مفسرین کی بڑی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ اس چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر اور ان صحابہ پر عتاب کیا ہے جو چھوڑنے کے حق میں تھے۔ حالانکہ اگر چھوڑنے کا حکم دیا بھی تو یہ کوئی ایسا کام تو نہیں کیا تھا جس پر عتاب نازل ہو، عتاب تو بہرحال نہیں ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی کام غلط تو کیا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چوائس دیا تھا انہی میں سے ایک کا استعمال کیا تھا۔ چوائس کیا تھا؟ سورہ محمد کھولیے۔ سورہ محمد آیت نمبر 4 پڑھیے۔ وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا کہ ان کو پکڑو، اریسٹ کرو، اس کے بعد چاہے ان کو سزا دو اور چاہے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، تو جب اللہ تعالیٰ نے خود یہ اختیار دے دیا ہے کہ چاہے سختی کرو چاہے نرمی کرو، تمہیں اس کا حق ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ نے نرمی کا اندیہ دیا تو یہ مستحق عتاب کیوں ہو گئے؟ بولے۔ اور رسول کوئی ایسی غلطی نہیں کرتا جس پر عتاب ہو، ہمارے اور آپ کی طرح کا عام انسان نہیں۔ اجتہادی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کچھ کوتاہیاں اور لغزشیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ان کو تنبیہ فرما دے گا کہ یہ غلطی ہو گئی، ایسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تم لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہو۔ اگر تم ہی یہ غلطی کرو گے تو باقی لوگ تو اس سے بڑی بڑی غلطیاں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے کسی فیصلے میں نفسانیت شامل ہی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجتہادی غلطی اتنا بڑا جرم نہیں ہوتی کہ اس کی بنیاد پر عتاب ہو۔ اور تیسرے یہ ہے کہ یہاں جو موقع ہے اس میں تو عتاب کی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا تھا اسی اختیار کا استعمال کیا ہے، پھر عتاب کیوں؟ بات یہ نہیں ہے۔ پھر آگے جو آیت آ رہی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ
کی کتاب یا اس کا نوشتہ گزر نہ چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تم کو عذاب عظیم دے دیتا۔ یہ کون سی غلطی جس پر عذاب عظیم آ جائے؟ اس لیے یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ جن مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں قریش کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، ان کی رائے صحیح ہے۔ قریش کا اعتراض یہ تھا کہ آخر یہ کیسے نبی ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے، خوریزی کرتے، قیدی بناتے اور فدیہ وصول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کسی نبی کا یہ مقام نہیں ہے، کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ قیدی بنائے، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح لڑائی لڑ کے، خوریزی کر کے جھاڑ جھنکاڑ کو صاف کر دے۔ تو رسول نے تو قیدی بنایا نہیں ہے، شرپسند عناصر کو قابو میں کرنے کا ایک راستہ اختیار کیا ہے۔ اب اگر تم پاتے ان کو اور غلبہ مل گیا ہوتا تم کو تو تم بتاؤ گی کیا کرتے؟ کیا تم بھی قیدی نہ بناتے؟ پتہ نہیں تم چھوڑتے بھی کہ مار دیتے، لیکن اگر چھوڑتے بھی تو کیا فدیہ وصول نہیں کرتے؟ اگر بازی ہمارے ہاتھ آئی اور ہم نے یہی کیا تو کیا جرم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم ہو، ہاں انتم چھپا ہوا، یہ تم ہو کہ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ تو جب اللہ آخرت چاہتا ہے تو اللہ کا رسول اللہ کی مرضی کے خلاف دنیا تو نہیں چاہے گا، وہ بھی آخرت چاہے گا۔ تم اپنی دنیا داری کو اہل اسلام پر تھوپتے ہو، بنیاد کچھ ہونی چاہیے، نہ کہ ایسے ہی ہوائی فائرنگ کرو گے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑے غلبے والا، حکمت والا ہے۔ تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان تمہارا کیا بگاڑ لیں گے، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ ان کی پشت پر اللہ عزیز کی قوت تھی، اس کا ہاتھ تھا، اور جب اس سے پنگا لوگے تو بازی نہیں لے جا سکتے۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جب موقع دلا ہی دیا تھا تمہیں گرفتار کرنے کا تو پھر کٹوا ہی دینا چاہیے۔ بھئی اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے اس نے چاہا کہ ایک طرف تو شرپسند عناصر کاٹ دیے گئے جنگ میں، اور باقی جو بچے ہیں وہ سیکنڈ کلاس کے لوگ ہیں۔ سیکنڈ کلاس کے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ صف اول کے گمراہ لیڈروں کی گمراہی یا گمراہ بھری لیڈری کو قبول کریں یا نہ کریں، آئندہ محتاط رہیں۔ یہ موقع تو ملنا چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ یہ موقع ملے، اسی کے مطابق یہ موقع ملا ہے۔ نبی نے، ابو بکر نے اور عثمان نے جو رائے دی اور جس کے مطابق فیصلہ ہوا وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں تھا، مناسب فیصلہ تھا۔ اب آگے وَلَوْلَا کتاب من اللہ سبق لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہی سے کہا جا رہا ہے جن سے اوپر والی بات کہی گئی ہے کہ اگر اللہ کا نوشتہ گزر چکا نہ ہوتا، یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں لکھ بھی یہی رکھا تھا کہ تمہیں پھر سے غور کرنے کا موقع دیا جائے۔ جو نمبر 1 کے شریر تھے وہ تو ختم کر دیے گئے جنگی میں، لیکن باقی جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کو اپنے رویے پر نظر ثانی کا موقع ملے، سو ملا۔ ورنہ جو جرم تم نے کیا تھا نا، وہ جرم ایسا تھا
کہ تمہیں عذاب عظیم آ جاتا، یعنی اگر تم بچ ہی گئے تھے تو اب کاٹ ڈالے جاتے، کیونکہ تمہیں نے سازش کے تحت جنگ کا بہانہ پیدا کیا۔ جھوٹ کہتے ہو کہ مسلمانوں نے ہمارے قافلے کو لوٹنے کا ارادہ کیا تو اس لیے ہم ان کے بچاؤ میں چلے آئے۔ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ۔ مسلمان اپنے گھر سے آئے تھے کتنی دور؟ 60-70 کلومیٹر، اور تم کو پتہ چلا کہ یہ تمہارے قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں تو تم چل پڑے۔ کتنی دور آئے؟ 400 سے زائد کلومیٹر۔ بتاؤ، یہ پہنچ کے لوٹنا چاہتے تو لوٹ نہ لیتے تمہارے آنے سے پہلے؟ 60-70 کلومیٹر کا سفر جلدی طے ہوتا ہے کہ 400 سے اوپر کلومیٹر کا سفر جلدی طے ہوتا ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایک گاؤں کے لوگ سرامیر پر چڑھائی کرنے کے لیے نکل پڑے اور تم دلی سے چلے بچانے کے لیے، اور ساتھ پہنچ گئے، بلکہ ان سے 2-4 منٹ پہلے ہی پہنچ گئے۔ بھیجا ہو جا ہے کہ بس ایسے ہی پھینک رہے ہو؟ سازش بھی کرو، الزام بھی لگاؤ، تو الزام کے پیچھے کچھ تو عقل کار فرما ہونی چاہیے۔ یہ تم نے ایسا جرم کیا تھا کہ خود ہی سازش رچی، خود ہی جنگ چھیڑی، اور مقصد تھا اسی بہانے ان کو صاف کر دینا۔ یہ اتنا بڑا تمہارا جرم تھا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو واقعی آج یہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے۔ یہ اتنا بڑا جرم تھا جس پر تم کو عذاب آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے یہ لکھا تھا کہ رسول تم کو موقع فراہم کریں۔ یہ مفہوم کس قدر واضح ہے، مگر پتہ نہیں کہاں سے اس کے اندر سے کھود کے اللہ کے رسول حضرت ابوبکر، حضرت عثمان اور بعض دیگر صحابہ پر عتاب نکال لیا۔ ارے بھائی، رسول اللہ کا بہت منتخب بندہ ہوتا ہے، وہ ایسی ویسی غلطیاں نہیں کرتا کہ اس پر عتاب نازل ہو۔ صحابہ کی مقدس ٹیم بھی ہماری طرح کی نہیں تھی۔ یہ مقدس ٹیم بے سوچے سمجھے فیصلہ نہیں کرتی، سوچ سمجھ کے، اور بالفرض ابوبکر اور عثمان نے ایک رائے دی اور اللہ کے رسول نے ان کی رائے کے مطابق فیصلہ کر لیا، تو آپ نے فوراً قبول کیسے کر لیا؟ آپ کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ آپ جلدی قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا تھا نا، سب لوگ احرام کھول دو، اپنی اپنی قربانی یہیں کر دو۔ تم ٹس سے مس ہوئے، کوئی صحابی نکلا؟ پھر آپ نے کہا پھر کوئی نہیں نکلا، پھر آپ نے کہا پھر کوئی نہیں نکلا، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو یہ سجھاؤ دیا کہ اللہ کے رسول یہاں بظاہر مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کو اس کی تکلیف ہے۔ ایسا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہی کرنا چاہیے اور یہ وحی الہی کا اشارہ ہے، تو آپ آگے بڑھیے، خود قربانی کر کے احرام کھول جیے، آپ کی اتباع میں سب کر لیں گے۔ ایسے ہی اس موقع پر نہیں اڑ سکتے تھے، مگر نہیں اڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے تو انہوں نے دے دی، لیکن فیصلے نبوی پر ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کیوں؟ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اے مسلمانوں، جو مال غنیمت تم کو ملا ہے حلال اور طیب، اسے کھاؤ۔ ان سیاروں کو ہوں کرنے دو، کتوں کو بھونکنے دو۔ ان کا کام ہے اعتراض کرنا، یہ اعتراض کریں گے، کرتے رہیں گے، لیکن تم ان کے اعتراض پر توجہ مت دینا، تم اپنا کام کرو، اور جو مال غنیمت ملا ہے، چاہے وہ جنگ میں ملا ہو، چاہے فدیے کے طور پر ملا ہو، اس کا بے تکلف استعمال کرو، نو پرابلم۔
اب اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہاں کوئی قرینہ تو ایسا نہیں لگتا کہ فَكُلُوا کا مخاطب مسلمانوں کو اور اس سے پہلے کا مخاطب کفار و مشرکین کو مانا جائے. اگر فَكُلُوا کا مخاطب آپ مسلمانوں کو مانتے ہیں تو تُرِيدُونَ کا مخاطب مسلمانوں کو کیوں نہیں مانتے؟ کہہ سکتے ہیں. میں نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم اس کے خلاف جاتا ہے. سمجھا آپ نے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فیصلہ لیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور انتخاب کی آزادی کے نتیجے میں لیا تھا، کوئی غلطی ہی نہیں کی تھی. تو جب غلطی نہیں کی تھی تو عتاب کیسے ہو؟ اب رہی یہ بات کہ کیا اس طرح بھی خطاب ہوتا ہے کہ ابھی ان سے بات ہو رہی تھی ابھی ان سے بات ہونے لگی؟ ایسا ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں ایسا بہت ہوا ہے. اسے التفات کا اسلوب کہتے ہیں، التفات کا. کہاں ہے؟ سورہ یوسف کھولیے، آیت نمبر 29. آیت نمبر 29. آیت مل گئی. یوسف اعرض عن ھذا ہے واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. اعرض عن ھذا کے ساتھ تو یوسف لگا ہوا ہے، بہت واضح ہے. استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین بھی یوسف ہی سے کہا جا رہا ہے کیا؟ بات نہ بتاتی ہے کہ مخاطب کون ہے. بھئی مجمع میں خطاب ہو رہا ہے، ابھی ادھر چہرہ کیا تو ان سے ایک بات کہہ دی، ادھر چہرہ کیا ان سے ایک بات کہہ دی، ادھر چہرہ کیا ان سے ایک بات کہہ دی. سنیے، مثلا کہا گیا ہاں ذرا بھئی آپ پڑھیے تو، تم مت پڑھو. ارے اب آپ کہیں گے ابھی کہہ رہے تھے پڑھیے پھر کہہ رہے مت پڑھو. بھئی ان سے کہا تو چہرہ ادھر گھمایا تو وہ کہا چہرہ ادھر گھمایا تو یہ کہا، دونوں کو کیوں ملا رہے ہو؟ خطاب کا اسلوب بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو. اب رہی یہ بات کہ ما کانا کا اسلوب خطاب کیا الزام کے لیے آتا ہے یا رفع الزام کے لیے آتا ہے؟ قرآن مجید میں الزام کے لیے تو بہت آیا ہے، یہاں رفع الزام کے معنی میں کیوں لے لیا؟ ماکانہ والی آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں تو سنو، ایک ماکانہ والی آیت میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ بھی رفع الزام کے لیے، جیسے یہ ہے. سورہ آل عمران کھولیے، آیت نمبر 161. نہیں بلکہ دیکھو 161 ہے کہ 61 ہے، میرا خیال 61 ہے شاید. آیت نمبر سے پڑھیے. اچھا 161 دیکھیے. ہاں یہی ہے 161. وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کے ساتھ آئے گا تو خیانت کرے گا تو قیامت کے روز وہ اپنی خیانت کے ساتھ آئے گا. کیوں؟ یہ نبی پر
الزام ہے یا رفع الزام ہے؟ تب رفع الزام کی آیت بھی تو ہے اور بھی آیتیں ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ ما کانا کو اسلوب محض الزام کے لیے آتا صحیح نہیں ہے. اب الزام والی آیات مجھے سنانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ اسی لیے آتا ہے. جس کے لیے نہیں آتا ہے وہ بتا دیا، جس کے لیے آتا ہے اس کو سنانے کی کیا ضرورت ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو کا مطلب خود فراموشی کند تہمت دہد استاد را. فراموش خود کیا اور تہمت لگائی استاد پر. جرم تم نے کیا، الزام رسول پر لگا رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ جھنڈا اپنے آدمی نے پھہرایا، الزام کسانوں پر آ گیا، شرم نہیں آتی؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا. اب بھی چانس ہے، اگر اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لو اور غزوہ بدر کی شکست کے بعد ہوش میں آ جاؤ کہ حق سے ٹکرانا آسان نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ سے مقابلے میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ بات اب بھی سمجھ میں آ جائے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگو تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. کیوں؟ بہت زیادہ معاف کرتا ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، اپنے بندوں پر رحم فرمانا چاہتا ہے. اب تم خود ہی مستحق رحمت نہیں بننا چاہتے تو کوئی کیا کرے؟ آج کل بہت جاڑا ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر تو کل سے کچھ جاڑے میں کمی آئی ہے. مائیں بچوں کو موزہ اور ٹوپی کل خوب لگاتی ہیں اور جیکٹ پہنے، مگر کل نوچ ناچ کے پھینک دیتے ہیں. سب ادھر لگایا ادھر نکال پھینک دیا، ادھر لگایا ادھر نکال پھینک دیا. عاجز آ جاتی تو کہتی جا مر. ماں کو محبت نہیں ہے کیا؟ کیوں؟ ماں کو محبت ہے کہ نہیں چل رہا ہے کیا؟ چل ہی نہیں رہا ہے، تب کل بیکار گیا، ساری محنت رائے گا. کیوں نہیں چل رہا ہے؟ بات کیا ہے؟ آن ہی نہیں کیا. انا للہ. اب کیا کیا جائے؟ ہاں، آڈیو سے کام چل جائے گا. اب پتہ نہیں کل پھر دوہرا پاؤں گا کہ نہیں، کیا پتا. جلدی بولو کیا کیا جائے گا. اگر اس کو اس میں ایڈ کر کے کام چل جائے تو ٹھیک ہو، نہ پھر سے پڑھیں. اب آگے والا ٹھیک ہے؟ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. اے نبی، جو تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ جھوٹا اور غلط الزام لگانے کے بجائے اس بات کو سنیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی خیر پائے گا تو تم کو اس سے زیادہ مال دے دے گا جتنا تم سے لیا گیا ہے.
ابھی تم سے فدیہ وصول کر کے تم کو چھوڑا گیا ہے نا، مال غنیمت پر تو تم کو اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ میدان جنگ میں جو جیتتا ہے وہ لیتا ہے۔ تم کو جس پر اعتراض ہے وہ یہی ہے نا کہ اپنے ہی لوگوں کو قیدی بنایا اور ان سے فدیہ وصول کر کے ان کو چھوڑا۔ تو جو مال تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر مال تم کو اللہ تعالیٰ دے دے گا اگر تمہارے اندر کوئی خیر پائے گا تو خیر پیدا کرنے کی کوشش کرو، جتنا لیا گیا ہے اس سے زیادہ ملے گا۔ یعنی تم بھی راہ راست پہ آ جاؤ، اللہ کی بات مان لو، اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ آئندہ جو جنگیں ہوں گی جیسے ان کو ملا، ایک جنگ میں ملا ہے اتنا ہنگامہ، ابھی ہو سکتا ہے 20 جنگیں ہوں، جتنا ملے گا اس کا کئی گنا زیادہ ہو جائے گا۔ اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ مقابلہ اللہ سے ہے اور اللہ سے ہم جیت نہیں سکتے، تو تم بھی وہی خیر اختیار کر لو جو مسلمانوں نے اختیار کیا ہے، تمہارے لیے آئندہ راستہ کھل جائے گا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اب تک کہ تمہارے گناہوں کو، اب تک کہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی اس سے پہلے جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا نوٹس اللہ تعالیٰ نہیں لے گا، ڈبل فائدہ۔ بات پھر وہی آئی واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تیار اس لیے ہے کہ وہ غفور ہے، اور بار بار معافی کا اعلان اس لیے کرتا ہے کہ وہ رحیم ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اگر یہ تمہارے ساتھ خیانت کا ارادہ کریں گے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھپا ہوا ہے۔ فلا تخشا، گھبراؤ مت۔ اگر تم کو ڈر یہ ہو کہ ان قیدیوں کو جو چھوڑ دیا گیا ہے محض فدیہ لے کر کے، یہ کہیں تمہارے لیے مصیبت کا پیش خیمہ نہ بن جائیں، آج تو تم سے کہہ کے گئے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم آپ کے خلاف میدان میں نہیں آئیں گے، مگر کل پھر آ جائیں، تو ذہن میں رہے کہ ہمارے مبصرین نے لکھا کہ یہ عتاب ہے اللہ کے رسول پر، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول ہی سے کہہ رہا ہے کہ تم نے ان کو جو چھوڑ دیا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خیانت بھی کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب اسی بنیاد پر عتاب ہوا ہے تو اس کی تائید و تصویب کی کیا ضرورت؟ بولیے، اطمینان دلانے اور تسلی دینے کی کیا ضرورت؟ لیکن اللہ تعالیٰ اطمینان دلا رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں۔ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ چھوٹ جائیں گے تو پھر نئے سرے سے اپنی قوت مجتمع کر کے مقابلے میں آ جائیں گے اور تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کریں گے، کرنے دو، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ فقد خان اللہ من قبل، اس سے پہلے بھی تو یہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تو پرانے خائن ہیں۔ حرم کی پاسبانی انہوں نے لی تھی، معلوم ہے؟ ان کے دادا نے جب یہاں ان کی آبادی بسائی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ ان کو حرم کا پاسبان بنا دے، امن کا پیغامبر بنا دے، اور انہوں نے حرم کی ذمہ داری لی تو امن کا پیغامبر بن کر، لیکن کیا دیکھا نہیں کہ انہوں نے اللہ کے گھر میں توحید کے بجائے شرک کا اڈا قائم کر دیا، خیانت نہیں کی، وراثت ابراہیمی کو لپک کے لے لیا لیکن پوری وراثت کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا۔
حضرت ابراہیم توحید کے علم بردار، کانا حنیفاً مسلمہ ما کانا من المشرکین تھے ابراہیم، اور انہوں نے حنیفیت چھوڑ دی، اسلام چھوڑ دیا اور شرک میں ڈوب گئے، خیانت نہیں کی۔ کیا بگاڑ لیا؟ کیا بگڑ گیا بھائی؟ یہ پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں، بہت کریں گے، پھر خیانت کریں گے، یہی نہ ہوگا؟ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اس خیانت کے بعد اسی غزوہ بدر میں پیٹا، پھر خیانت کے بعد ان کو پیٹے گا، پٹوائے گا، کون سا مسئلہ ہے؟ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غلبہ اور تمکن دے دیا۔ اب غلبہ اور تمکن جو ان کو ملا ہے، اللہ نے تم کو ان پر جو قابو دے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے قابو دینا، زبردست کرنا اور زیر دست کرنا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جو آج زبردست بنے ہوئے ہیں ان کو زیر دست کر دے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جانتا ہے کہ یہ کن کن پہلوؤں سے، کہاں کہاں سے سازشیں کر کے تمہارے خلاف اقدام کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کل کی خبر دے دے گا، وہ تو علیم ہے۔ اور اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو آخری حد تک موقع فراہم کیا جائے، تاکہ یہ بات نہ کہہ سکیں کہ ہمیں جبراً اس دین پر لایا گیا ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ اب یہاں سے خاتمے سورہ کی آیات شروع ہو رہی ہیں۔ اس چیپٹر میں، آخری چیپٹر میں، سورہ کے آخری چیپٹر میں مسلمانوں کو ایمان اور ہجرت کی اساس پر منظم ہونے اور ایمان و ہجرت ہی کو باہمی تعاضد و تناصر کا بنیاد قرار دیا ہے۔ سنو، ایمان بنیاد ہوگی ایک دوسرے کی مدد کرنے نہ کرنے کی، اور ہجرت اس وقت ساری دنیا میں جہاں جہاں لوگ کچھ گوں گاں کر رہے ہیں، سب بڑی پریشانیوں میں ہیں، شرک کے گھیرے میں ہیں۔ ایک جگہ ہے یثرب، جو اب مدینۃ النبی یا مدینہ منورہ ہو گیا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے، اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گیا۔ لوگ جہاں جہاں ہیں ہر جگہ سے ہجرت کر کے چلے جائیں وہاں، اور وہاں پہنچ کر اپنی ایک مضبوط قوت بنائیں، اور اس کے بعد بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جائیں، ہم ان کی مدد کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس چیپٹر میں اسی پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ سے اشارہ مہاجرین کی طرف ہے۔ الذین آووا ونصروا سے اشارہ انصار کی طرف ہے۔ یہ انصار و مہاجرین ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے کارساز ہیں، کیونکہ یہ بھی مومن ہیں اور وہ بھی مومن ہیں۔ انہوں نے ہجرت کی ہے اور انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی ہے، یہ ایک دوسرے کے دوست، ساتھی، یار اور غم گسار ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قومیت کی بنیاد وطن نہیں، قومیت کی بنیاد اسلام ہے، فکر ہے، مذہب ہے، فلسفہ ہے۔ اس میں ترغیب ہے ان لوگوں کو بھی جو دوسرے علاقوں کے ایمان لا چکے ہیں لیکن اپنا علاقہ نہیں چھوڑتے، وہیں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے ایمان کو چھپا کے دبا کے آدھا کر رہے ہیں، آدھا نہیں کر رہے ہیں۔
فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اگر مکمل اسلام پر عمل درآمد وہاں ممکن نہ ہو ہجرت کر جاؤ، جاؤ مدینہ۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، اب بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں اور سمجھوتا سے کام لے رہے ہیں، فرمایا ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارا ان کی ولایت کے تعلق سے کوئی فریضہ نہیں، تم پر کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی لازماً ان کو اپنا ولی بناؤ، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایمان لائے ہیں، اگر ایمان پر عمل درآمد وہاں مشکل ہے تو مدینہ ہجرت کر جائیں، مدینہ ہجرت نہیں کرتے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اگر وہ مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں اور کوئی چیز مانے نہیں ہے ہجرت سے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جانے دو، کٹنے دو۔ حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں، جب تک ہجرت نہ کریں ان کا دعویٰ ایمان مکمل اور معتبر نہیں مانا جائے گا۔ مولوی صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ نکلنا تو چاہتے ہوں مگر نکل نہ پا رہے ہوں، ایسا ہو سکتا کہ نہیں؟ کیوں مولانا صاحب، مولانا علی صاحب ہو سکتا ہے؟ آگے بھی تو کچھ کہہ رہا ہے نا، پوری غزل سنو گے خالی ایک مصرے سے مفہوم نکالو گے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ تم سے مدد چاہتے ہیں دین کے سلسلے میں تو تم پر ان کی مدد لازم ہے۔ علی لزوم اور وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل حکم وہ ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض علاقوں کے مسلمان ہجرت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہجرت نہ کر پا رہے ہوں۔ مثال کے طور پر آج کی دنیا میں دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب ایمان لے آئے، اسلام کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا یہاں ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں لکھنؤ، اور ارادے ہی میں ایک عالم دین نے ان کو دھوکہ دے دیا اور ایسا چونا لگایا کہ اگر وہ ذرا کمزور مومن رہے ہوتے تو واپس چلے گئے ہوتے، لیکن پختہ مومن تھے۔ انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ مولانا میں نے اب مکان بنوا لیا ہے، اب باری باری میں اور میرا بیٹا ہم لوگ لکھنؤ میں رہنے لگے ہیں، بیٹے کی شادی اور بیٹی کی شادی بھی دیندار گھرانے میں ماشاءاللہ ہو گئی ہے، لیکن ہم یہاں بھی آتے ہیں اور ہمارا بیٹا بھی آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اگر ہم فوراً اعلان کر دیں تو پوری جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ہم کوشش میں ہیں کہ وہاں تو بنا لیا، اب یہاں کا اچھے داموں نکل جائے، بس علل اعلان ہم سب کچھ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں، سچا واقعہ ہے۔ ابھی میں سفر پہ گیا، جب بلالیا گنج جا رہا تھا وہاں نصیر پور، میں نے ان کو فون کیا کہاں ہیں، کہنے لگے کہ میں تو یہی ہوں۔ میں نے کہا مگر آپ کا مکتب تو بند ہے۔ کہنے لگے میں سے نظام آباد آ گیا ہوں۔ میں نے کہا میں ملنا چاہتا، کہہ رہے آپ کہاں ہیں، میں وہیں آ کے مل لیتا ہوں۔ میں نے کہا میں تو بہت دور نکل آیا، واپسی پہ انشاءاللہ ملاقات کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے امکانات نہیں ہیں۔ سچیدانند پانڈے کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اکیلا بیٹا 100 بیگھہ زمین ہوتا ہے۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تمہارا فرض ہے کہ تم مدد کرو۔
الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، مگر یہ کہ معاملہ کسی ایسی قوم کے خلاف اقدام کا ہو جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے۔ اب ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے دشمنوں پر اقدام کرنا پڑے گا نا، لیکن جو دشمن ہیں ان سے آپ کا معاہدہ ہے پہلے سے جنگ نہ کرنے کا، تو معاہدے کو اولیت حاصل ہونی چاہیے۔ اپنے ان بھائیوں کو سمجھائیے کہ چونکہ ہم معاہدہ کر چکے ہیں اور مسلمان معاہدہ توڑتا نہیں، اس لیے اس راہ میں آنے والی ساری مصیبتوں کو جھیل جائیے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے گا۔ جب معاہدہ ختم ہو جائے گا تو نیا معاہدہ نہیں کریں گے۔ معاہدے کو نبھانا چاہیے کہ نہیں؟ اب تو کانٹا نکل گیا کہ نہیں؟ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، دل میں جو ایمان پکا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، واقعی مجبور ہو کہ نہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور مجبوری ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو جو بھی کام کرنا اخلاص کے ساتھ کرنا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور اگر ذرا بھی اس میں چالاکی تم نے دکھائی تو ایمان لانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں، یو پی کے ہوں، مدھیہ پردیش کے ہوں، فرق نہیں پڑتا، انڈیا کے ہوں، پاکستان کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، فرق نہیں پڑتا۔ تو جس طرح مومن مومن کے دوست ہیں ایسے کافر کافروں کے دوست ہیں۔ وہ اپنی دوستی پوری طرح سے ادا کر رہے ہیں اور اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اسرائیل بھی مل گیا، RSS بھی مل گئی، یہود بھی مل گئے، ہنود بھی مل گئے، سب کا ملغوبہ تیار ہو گیا، اور آپ یہ تو شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ جماعت اسلامی والے ہیں، تبلیغی جماعت والے ہیں، جمعیت علماء کے اس دھڑے کے ہیں، اس دھڑے کے ہیں، اس دیوبند کے ہیں، اس دیوبند کے۔ تم کو ایک ہونا تھا، نہیں ہوئے۔ تمہارا کلمہ ایک، تمہاری کتاب ایک، تمہارا رسول ایک، تمہارا قبلہ ایک، تمہارا دین ایک، تم الگ ہو، اور ان کے سارے راستے الگ الگ۔ ان کے ہاں تو ساؤتھ اور نارتھ کے ہندو بھی الگ الگ عقائد و نظریات کے حامل، یہاں کے لوگ رام کو ہیرو اور ادھر جنوب کے لوگ راون کو ہیرو مانتے ہیں۔ آپ کے ہاں راون کا پتلا جلایا جاتا ہے، ان کے ہاں رام کا پتلا جلایا جاتا ہے، مگر وہ ایک ہے۔ اور آپ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یا اس کو نہیں کرو گے، کس کو؟ یعنی یہ مدد نہیں دو گے، اگر وہ مدد کے ضرورت مند ہیں اور ان کو مدد نہیں فراہم کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا، یہ شرپسند عناصر اور دندناتے پھریں گے اور تمام اہل حق کو باری باری کوٹیں گے، اور پورے ملک میں فساد پھیل جائے گا، بہت بڑا فساد ہوگا، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، ہر مضبوط و کمزور کو مارے گا، ہر حکومت میں آنے والا اپنے اپوزیشن کو کنارے لگا دے گا۔ ہو رہا؟ تم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، مظلوم مظلوم کی مدد نہیں کر رہا، مسلمان مسلمان کی مدد نہیں کر رہا، نتیجہ یہ ہے کہ یہ جتنے ان کے دشمن ہیں وہ سب فساد کبیر مچائے ہوئے ہیں، ایک فتنہ برپا کیے ہوئے ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ دیکھو اصلی مومن کون ہیں؟ جو ایمان لائے، ہجرت کرنی پڑی تو ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جنگ کی نوبت آئی تو جہاد کیا، اور اگر مدد دینے کی نوبت آئی تو مدد دی، پناہ دینے کی نوبت آئی تو پناہ دی۔ یہی لوگ آپس میں مومن ہیں۔ المومنون اخوہ، انما المومنون اخوہ، مسلمان بھائی یہ ہیں مومن۔
یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو مکہ والے ہیں اور ہم مدینہ والے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ کالے ہیں اور یہ گورے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ یہ غلام خاندان سے ہیں اور یہ آقا کے خاندان سے ہیں، یہ نہیں دیکھا۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جیسے سادات خاندان سے تعلق رکھنے والے نمبر 1 کے لوگوں نے حضرت بلال حبشی کو سیدنا بلال کہا ہے، سیدنا، میرے آقا بلال۔ غلام کو آقا وہ قرار دے رہے ہیں جو عمر بھر آقا رہے، سمجھ رہے نا مولانا صاحب؟ یہ ہے اسلامی تعلیم، یہ دراصل مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، انہی کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور ان کو قیامت کے روز حشر کے میدان میں آخرت میں جنت کے روپ میں رزق کریم دے گا، ان کو ملے گا رزق کریم۔ ہم سمجھتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں گے، اسلام کا نام لیں گے، ذرا بھی قربانی نہیں دیں گے اور جنت ہمارے لیے پکی۔ اتنی خوشگمانی اچھی نہیں ہے بھائی، کچھ کر کے گمان رکھو، بغیر کیے بہت زیادہ اچھی توقع رکھنا یہ خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے نا، خوش خیالی بھی ہو سکتی ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور اس کے بعد بھی جو ایمان لائیں گے اور ہجرت کریں گے اور تمہارے ساتھ جہاد کریں گے وہ بھی تمہارے ہی بھائی مانے جائیں گے۔ مولانا صاحب اس کے بعد بھی اگر کوئی ہجرت ایمان لاتا ہے، ہجرت کرتا ہے اور تمہارے ساتھ ضرورت پڑنے پر جنگ کرتا ہے تو وہ بھی تمہارا بھائی، چاہے وہ خالد ابن ولید ہی کیوں نہ ہو، چاہے ابو سفیان ہی کیوں نہ ہو۔ مولانا ابو سفیان نہیں بھائی، وہ ابو سفیان۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب وراثتوں کی تقسیم اس اخوت کی بنیاد پر ہوگی؟ یعنی ہمارے باپ کی جو جائیداد ہے اب وہ ہمارے رام چرن کو نہیں ملے گی، گرچرن کو نہیں ملے گی، عبداللہ عبد الرحمن جو اب ہمارے بھائی بن گئے ہیں ہماری یہ جائیداد ان میں تقسیم ہو جائے گی۔ ہم 3 بھائی تھے، 2 کافر رہ گئے، ہم مومن ہو گئے، مزید 2 لوگ جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو ہم نے بھائی بنا لیا ہے، تو اب جو جائیداد ہماری ہے وہ ان تینوں میں بٹے گی یا ان تینوں میں بٹے گی؟ ایک میٹر تو یہ رہ جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں بتا دیا گیا ہے کہ رحمی رشتے والے ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اولا ہیں، وہ ایک دوسرے کے زیادہ مستحق ہیں۔ تقسیم وراثت کا ضابطہ دوسرا ہے، معاشرت کا ضابطہ دوسرا ہے، یہ معاشرتی آداب سکھائے گئے ہیں، وراثت کی تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ تقسیم وراثت میں رام چرن اور گرچرن کو ان کا حصہ ملے گا، عبداللہ عبد الرحمن کو نہیں ملے گا۔ تمہارے باپ کی جائیداد میں یہ حقدار نہیں ہوں گے، ہاں تم کو جو مل گیا ہے تمہارا اپنا حصہ، اس میں سے ان کو جتنا دینا چاہو دے سکتے ہو، لیکن تمہارے سگے بھائیوں کا حق ان کے لیے نہیں مارا جائے گا۔ یہ بھی صاف کر دیا۔ وراثت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، معاشرت پہ اثر پڑے گا۔ فی کتاب اللہ سے اشارہ سورہ نساء دیکھ لیجئے، پورا وراثت کا ضابطہ بیان ہو گیا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، یعنی وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر تقسیم غلط شروع ہو گئی وراثت کی تو سماج پر اس کے منفی اثرات پڑیں گے۔
پھر تو تم کو بھی حصہ نہیں ملے گا. تمہارا باپ کافر، تمہارے بھائی کافر، تم مومن، کہہ دیں گے نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ ہم تمہارا خون ہے، کیوں نہیں ملے گا؟ ہمیں چاہیے اسلامی قانون ہو، اسلامی ضابطہ ہو، اسلامی عدالت ہو، تو وہاں سے حصہ ملے گا. آپ ظاہر ہے کہ جہاں اسلامی قانون نہیں وہاں تو آپ کی چیز بھی آپ کو نہیں ملے گی. وآخر دعوانا